الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت امام باقر اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اپنے والد گرامی مولا علی سے، مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کے 100 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، 100 اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جو 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 اس بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ یہ سمجھے کہ میں جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں درود و سلام ہر وقت ہر لمحہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یوم ولادت ہے 13 رجب المرجب حضرت مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی مہینے کے اندر آپ کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی مثال 15 شعبان المعظم کو رجب المرجب کو ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسی میں سے چند چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے آپ احباب نے کچھ جمعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پہ سماعت فرمائے، پھر اہل بیت کے اور پھر صحابہ کرام رضی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت اور آپ کی باہمی محبت۔ تو آج ہم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کر کے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا بھی بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، حضور کے یاروں کا بھی بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور یہ خوش قسمتی صرف اور صرف اہل سنت کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے، اور آپ کا لقب کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور پھر کرار کا معنی ہے
پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا وہ اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر حضور نے لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فضائل دیکھے جائیں تو زمین و آسمان کے قطرات جیسے ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اسی طرح مولا علی کے فضائل بھی ظاہر ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ مولا علی کے والد حضرت عبد المطلب، حضرت عبد الطالب نے اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کی، یعنی حضور کا بچپن مولا علی کے گھر گزرا۔ حضور کا بچپن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزرا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غسل ولادت، یعنی جب علی پیدا ہوئے تو غسل جو ہے وہ میرے آقا کریم نے عطا فرمایا۔ جب غسل وفات یعنی حضور کا وصال ہوا تو ان کو حضرت علی نے غسل عطا فرمایا، یعنی جب علی پیدا ہو رہے ہیں تو غسل حضور دے رہے ہیں، لیکن جب حضور کا انتقال ہو رہا ہے تو غسل مولا علی دے رہے ہیں۔ تو آپ حسنین کریمین کے والدین ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ چاروں یاروں میں بھی شامل ہیں، اور پھر آپ پانچ تن پاک کے اندر بھی شامل ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک ہاتھ ایک جماعت میں رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ دوسری جماعت میں رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر حضور کی پرورش ہوئی، حضور نے آپ کی پرورش کی۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی سے کیا، آپ سب آپ جانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا یہ امام الاولیاء ہیں۔ تو کائنات میں جتنے بھی ولی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے علی سے فیض لے کر پھر ولی بنتے ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی کچھ لوگوں نے مولا علی پہ سوال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس بنا پہ آپ کے فضائل اتنے پھر اہل سنت نے آپ کی شان کو بیان کیا کہ آج ہماری کتابوں کے اندر مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ملتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا ہارون، تو فرمایا کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر شرط یہ ہے موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ علی آپ نبی نہیں بن سکتے، باقی میرے طرف آپ وہی ہیں جو موسیٰ ہارون کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جانے لگے تو حضرت علی کو اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر فرما دیا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے پورے اہل مدینہ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ساتھ جانے کی خواہش طلب کی، یا رسول اللہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی جنگ میں شمار ہو جاؤں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ ہارون کے لیے تھا، یعنی ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، کیونکہ جب آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر مناجات لینے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا کہ ان یہودیوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے 2 بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، ایک صحابیت کا اور دوسرا اہل بیت کا۔
صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کے وقت غسل میرے آقا نے عطا فرمایا، اور علی وہ ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کو جنہوں نے غسل عطا فرمایا وہ مولا علی ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے مولا علی ان ہاتھوں کے ساتھ، تو نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ ابوبکر کو بھی غسل دے دینا۔ عاشقوں کی نسبت چیک کریں جاتے وقت۔ اور یہ بھی ابوبکر نے فرمایا تھا جس برتن میں رسول اللہ کو غسل دیا گیا اسی برتن میں ابوبکر کو غسل دے دینا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ صحابی بھی ہیں اور پھر اہل بیت کے اندر بھی شامل ہیں، اور پھر آپ 5 تن پاک بھی ہیں، 5 تن کے اندر بھی آپ شامل ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت علی نے فرمایا اس کی قسم، فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا دانا چیر ہر جان کو پیدا کیا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو فرمایا کہ علی سے جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے وہ بندہ منافق ہے۔ تو جس کے سامنے مولا علی کا ذکر کیا جائے اس کی طبیعت راضی ہو جائے تو سمجھ لے مومن ہے، اگر طبیعت بگڑ جائے تو سمجھ لے منافق ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، سچی محبت کی بھی چند علامات ہوتی ہیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اعمال میں ان سرکار کی پیروی کر کے ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ حضرت علی کی ساری اولاد سارے دوستوں سے محبت کی جائے۔ ہمیں یہ قرآن، ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اگر میرا باپ مر جائے، ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ میرے باپ کا تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ جیسا ہے اور جیسا میرے والد نے تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ نبھایا ہے، تو مجھے حکم یہ ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو جائے تو میں بھی تعلق ان کے ساتھ ویسے نبھاؤں جیسا زندگی میں میرے والد نے نبھایا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بغض صحابہ اور حب علی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو بندہ پھر جو ہے وہ اہل بیت سے پیار کرے گا اور پھر صحابہ سے بھی پیار کرے گا، اور ایک دل میں نہ حب اہل بیت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی حب جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سنی بندہ الحمدللہ وہ ہے جو حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ دونوں کی شان وراء الوراء ہے، دیگر پیچھے خطبات میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے بے شمار فضائل عطا فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ کے اندر جو ہے درد ہوا، تو نماز فجر کے اندر میرے آقا نے تعجبانہ پوچھا کہ مولا علی کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہے، اس بنا پہ وہ نہیں آ سکے، فرمایا انہیں میرے ساتھ لایا جائے۔ تو جب حضور کے سامنے لائے گئے تو میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن مبارک نکال کے مولا علی کے آنکھوں پہ لگایا، رب نے شفا عطا فرما دی، رب تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب دہن لگایا، ہڈی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اور پھر اسی طرح جناب علی جو کنواں کھاری ہوتا، میٹھا نہ ہوتا، حضور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، رب اس کے اندر مٹھاس کو پیدا فرما دیتا۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ حضور ہیں، حضور کا ذکر کیا جائے تو چیز میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شہد کی مکھی یہ سارا دن پھلوں کا رس چوستی ہے، لیکن جب اس کا شہد کھایا جاتا ہے تو کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو کسی نے مکھی سے پوچھا کہ یہ تو کیا کرتی ہے کہ سارا دن پھلوں سے رس چوستی ہے، اس میں کڑوی رائی بھی ہوتی ہے، میٹھی رائی بھی ہوتی ہے، اس میں جناب برسیم بھی ہوتی ہے، اور اس میں دیگر جو ہے وہ پھلات بھی ہوتے ہیں، مگر تو کرتی کیا ہے کہ وہ میٹھا ہو جاتی ہے؟ کہتی میں رس چوس کے لاتی ہوں، محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں، اللہ اس کے بدلے میرے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے، میرے شہد کو رب تعالیٰ میٹھا کر دیتا ہے۔ یار مکھی حضور کا نام لے، اس کا پیشاب میٹھا ہو جائے، اور پھر ہم رسول اللہ کا نام لیں، اور پھر رسول اللہ خود اپنا لعاب دہن کسی چیز میں ڈال دیں، تو پھر آپ کی شان وراء الوراء ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لعاب دان ڈالا نا مولا علی کی آنکھوں میں، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہنتے اور سردیوں کے کپڑے گرمی میں پہنتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ سردی ہے، آپ نے سردی کے کپڑے پہنے ہوئے، گرمی ہے تو ہم یہ ساری جیکٹیں وغیرہ اتار دیں گے کیونکہ سردی نہیں ہے۔ لیکن مولا علی اس کے برعکس سے کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ کپڑے جو ہے وہ سردیوں والے گرمی میں پہن لیتے ہیں، گرمیوں والے سردی میں پہن لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور نے لعاب دان میری آنکھوں میں لگایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا۔ اس دن کے بعد نہ علی کو گرمی لگتی ہے نہ علی کو سردی لگتی ہے، کیونکہ میرے رسول اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دعا دی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل بھی جو ہے ان سے آگے چلتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی وہ ہے جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں جو ہے وہ تقسیم کریں گے، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو کہا یار مبارک ہو تمہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں مولا علی تقسیم کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ فرمایا تو مولا علی فرمانے لگے آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ٹکٹیں علی تقسیم کریں گے، ٹکٹوں پہ مور میرا ابو بکر یار لگائے گا۔ تو پھر آپ نے کہا پھر ہم آپس میں بیٹھ کے سودا کر لیتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا جو تیرا منکر ہوگا میں مور نہیں لگا کے دوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو تیرا منکر ہوگا میں اسے ٹکٹ نہیں عطا کروں گا۔ جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ابو بکر سے بھی محبت ہونی چاہیے، مولا علی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی بھی اقتدا کر لو گے میرے آقا کریم نے فرمایا ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ میں سے جس کا تمہارا دل کرے اس کی ہی پیروی کر لینا اور تم ہدایت کا راستہ اختیار کر جاؤ گے۔ تو گرامی قدر حضرات، تو پتہ چلا پھر حضور کے صحابہ حضور کو کتنے پیارے ہیں، ان کی ہر ادا حضور کو کتنی پیاری جو ہمیں حکم عطا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ سے پیار کرتے چلے جانا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے انتہا محبت کرتے تھے، ان کی غیر موجودگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی شاق گزرتی تھی۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، منافق بندہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن بندہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ منافق بندہ علی سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق بندہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ وہ جماعت ہیں جو حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو تبرہ نہیں کرتے، یہ صرف شان رب تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ فتنے نکلتے گئے، لوگ اس جماعت سے خارج ہوتے چلے گئے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے عقائد وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ کے آپس میں تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضور کی اہل بیت سے حضور کے صحابہ بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ دونوں نے مسجد سے نماز پڑھی اور باہر نکلے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے انہیں گود میں لیا اور گود میں اٹھایا، فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں اور ہیں علی کے بیٹے، لیکن لگتے نہیں، لیکن لگتے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مولا علی مسکرائے تو فرمایا کہ علی ہیں تو تیرا پتر ہے لیکن لگتا رسول اللہ جیسا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو جناب علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن سے پیار کرتے ہیں تو پھر مولا علی سے بھی وہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے
تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اہل دار، میرے رشتہ داروں کی بجائے حضور کے رشتہ داروں سے پیار کیا جائے، حضور کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت کرتی ہے؟ آپ کی بیٹی عرض کرتی ہے ابا جان میں محبت کرتی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ عائشہ، اس سے بھی محبت کیا کرو۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں حضرت اماں فاطمہ، اور دوسری حضور کی بیوی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپس میں محبت کیا تھی؟ ایک دن ماں اور بیٹی آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے لگیں۔ باتیں کرتی ہوئی حضرت سیدہ زہرا پاک نے فرمایا ماں جی آپ کی بڑی شان ہے، پر جتنی بھی شان ہو آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدہ اماں عائشہ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیوں؟ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک کی بیٹی ہوں اور آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور میں آقا کی بیٹی ہوں اور آپ ایک غلام کی بیٹی ہیں، آپ کا اور میرا مقابلہ تو نہیں نہ بنتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہاں بیٹی تیرا میرا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں بنتا، میں غلام کی بیٹی ہوں، تو ایک آقا کی بیٹی ہے، اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، اور تو جو ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ لیکن فرمایا یہ تو دنیا کی باتیں ہیں فاطمہ، اس دن قیامت والے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس دن بھی ایک جو وقت آئے گا تو وہ ایک عجیب ہوگا، جب جنت میں جانے کی باری ہوگی تو علی کے ساتھ جائے گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو میں نبی کے ساتھ جاؤں گی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت سیدہ فاطمہ پریشان ہو کے بیٹھ گئیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے آپ کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی جو رب نے تمہیں شانیں عطا فرمائی ہیں، میرا دل کرتا ہے رب مجھے عائشہ نہ بناتا، تیرے سارے کا کوئی ایک بال ہی بنا دیتا۔ یہ ان کی آپس کے اندر جو ہے وہ محبتیں ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمۃ تعالیٰ نے علم سے بھی بے شمار فضائل عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ اور فرمایا ابو بکر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، فرمایا عمر جو ہے وہ اس کی دیوار ہے، فرمایا جو عثمان ہے وہ اس گھر کی چھت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، علم کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جن میں حضور نے فرمایا میں اس علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد ہے، اور ان سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور حضور کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، ورنہ ہمیں کون بتاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی جنازہ سے واپس آئے تو لیٹ گئے سائے کے نیچے، آپ کے ساتھ ابو ہریرہ تھے۔ اب بات سننا، حضرت ابو ہریرہ رازدان مصطفیٰ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک حصہ حدیث مبارکہ کا روایت کیا، دوسرا تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ اپنے کپڑے کے ساتھ یا اپنے داڑھی کے بالوں کے ساتھ امام حسین کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، مگر جب امام حسین جاگے اور دیکھا، کہا چاچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹا جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دے، جو تمہاری شانیں میں نے تمہارے نانے کے منہ سے سنی ہے، اگر کائنات والے کو پتہ چل جائے تو وہ تمہارا پاؤں زمین پہ نہ پڑنے دے بلکہ تم سب کو کندھوں پہ اٹھا لے۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا کہ رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ایسا پیار کرنا ہے؟ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے جامع مسجد ممبر میں بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے سوال کر لیں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، یعنی میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، اس سے پہلے جو ہے جو بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور آپ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے اور آپ فوراً اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔
کیوں؟ یہ رب تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ گرامی قدر حضرات، آپ کے سامنے مسجد کی جامعہ کوفہ کے اندر آپ تشریف فرما تھے، ہمسائے تھے، میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، اور جامی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر جامی مدینے میں آ گیا تو مجھے قبر انور سے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا، اگر میں اپنی قبر سے انور سے اٹھ گیا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ جامی کو مدینہ طیبہ نہیں جانے دیا گیا تھا۔ یہ وہ جامی ہیں جنہوں نے شواہد النبوہ کے اندر یہ بات لکھی۔ مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے اور دونوں میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آ رہی، فیصلہ جناب علی مولا علی کے پاس ہے، ہمارے آپس میں بنتی نہیں ہے۔ تو مولا علی فرمانے لگے بات بڑی سخت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بی بی میں کر دوں؟ بی بی کہنے لگی کر دیں۔ مولا علی، یہ علم کی بات ہو رہی ہے، مولا علی فرماتے ہیں رب نے مجھے علم کے 1000 باب دیے ہیں، ایک علم اگر میں کھول دوں تو کائنات کا سارا علم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، تو بی بی کہنے لگی بات کر دیں۔ مولا علی فرمانے لگے تو یہ بتا کہ بچپن کے اندر یعنی جوانی کے اندر تو نے زنا کیا تھا یا نہیں، اور تمہیں حمل ہو گیا تھا اور تیری ماں مل کے اس بچے کو تم نے فلاں جگہ جنم دے کے اکیلا چھوڑا تھا کہ نہیں؟ بی بی کہنے لگے جی چھوڑا تھا۔ تو مولا علی فرمانے لگے جانتے ہو آج بچہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتی میں نہیں جانتی۔ مولا علی فرمانے لگے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہے یہ تیرا بیٹا ہے، جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے یہ تیرا بیٹا ہے۔ اب ایک ماں اور بیٹا کس طرح شہوت کی نظر سے ماں کی طرف جا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میرے پاس نہیں آتا، یہ تیرا بیٹا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تیرا خون دوڑ رہا ہے۔ تمہارے لڑنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ پھر ایک شخص آپ کے سامنے جو ہے وہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے کہ گرامی قدر حضرات، 2 عورتیں پھر آئیں۔ ان لڑائی آپس میں کیا تھی کہ ایک بچہ ہے، 2 عورتیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو مولا علی سے جب یہ فیصلہ لیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا کرو اس بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ اب جب ذبح کرنے لگے تو ایک عورت نے کہا میں کہتی ہوں یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ مولا علی نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا وہ ماں ہے، وہ جدائی تو برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے کو ذبح ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ پھر گرامی قدر حضرات، پھر اسی طرح ایک بچے کا معاملہ بنا۔ 2 عورتیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ مولا علی کے پاس یہ فیصلہ پھر لایا گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس محفل سے، اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں مولا علی میرے ساتھ نہ ہو۔ اور مولا علی کے بارے میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ تو وہ ایک بچہ ہے، 2 عورتیں خواتین ہیں، وہ تقاضا یہ کرتی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا ایسا کیا جائے تم دونوں اپنا دودھ نکال کے کسی برتن میں لاؤ۔ انہوں نے تھوڑا سا دودھ نکالا، واپس آئیں، اس کا وزن کیا گیا۔ جب وزن کیا گیا تو جس عورت کا دودھ بھاری تھا کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دودھ سے کیسا اندازہ لگا لیا کہ یہ بیٹا اس خواتین کا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور دوسری قرآن کی آیت یہ کہتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، دوسری آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ مرد کا حصہ عورت کی برابر زیادہ ہے۔ تو دودھ بھاری ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بیٹا اس عورت کا ہے۔ تیرا دودھ ہلکا ہے، اگر ہلکا ہوتا تو پھر بیٹی ہوتی۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا۔ گرامی قدر حضرات، مولا علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا ابو بکر کا زمانہ بڑا اچھا گزرا، عمر کا زمانہ بڑا اچھا گزرا، عثمان کا زمانہ بڑا اچھا گزرا، آپ کے زمانے کے اندر اتنے فتنے پیدا ہو گئے، تو آپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں بس فرق اتنا ہے ان کو مشورے میں دیتا تھا اور تم لوگ مجھے مشورے دیتے ہو۔ یہ مشورے دینے والے بھی جو انسان کو جیلوں کے شلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتے ہیں، اور مشورہ ایک امانت ہے، اس کو اچھے طریقے سے دیا جائے، اور یہ رب تعالیٰ کی سنت بھی ہے
تو گرامی قدر حضرات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار گئے، راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نصرانی ایک زرہ لے کے جو ہے وہ نکلا فروخت کرنے کے لیے۔ مولا علی نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، یہ زرہ میری ہے۔ اب اس نے کہا یہ زرہ میری ہے، فیصلہ قاضی کے پاس گیا، مولا علی فرمانے لگے یہ زرہ میری ہے، میرے سے گم ہوئی ہے۔ اب قاضی نے کہا اگر تمہاری ہے تو کوئی گواہ پیش کیا جائے۔ مولا علی فرماتے میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا اسلام کے مطابق یہ ہے کہ اگر اپنی چیز لینی ہو تو پھر گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قاضی نے کہا یہ زرہ پھر مولا علی آپ کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہ زرہ پھر اس نصرانی کو ہی ملے گی۔ تو گرامی قدر حضرات، مولا علی اسے فرمانے لگے اے قاضی جو تو نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، میری زرہ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر جو ہے وہ تو نے فیصلہ رسول اللہ اور قرآن کریم کے مطابق کیا ہے۔ اب مولا علی کہتے ہیں میں آپ سے راضی ہوں۔ جانے لگے، نصرانی نے بلایا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہ عمل دیکھ کے بڑا متاثر ہوا ہوں، یہ زرہ واقعہ ہی میری نہیں، یہ مولا علی کی ہے، میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں تو مسلمان ہو گیا، زرہ میری ہے، میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، لے کے چلا جا۔ یہ ان کی تعلیمات اور ان کی تربیت ہیں۔ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، اس نے گرامی قدر حضرات یہ سوال کیا، کتا اور بکری ان دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اب حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی وہ کتے کی نسل گنا جائے گا یا بکری کی گنا جائے گا؟ یعنی کتا اور بکری دو چیزیں مختلف ہیں، ان کا ملاپ ہوا ہے، ان میں سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب بچہ جو ہے وہ کتے کی نسل میں شمار ہوگا یا بکری میں ہوگا، یا وہ کتا ہے یا بکری ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، مولا علی نے فرمایا اس کو دیکھو جب وہ بیٹھے، اگر اس کے بیٹھنے کا انداز کتے کی طرح ہے تو سمجھ جاؤ کتا ہے، اگر بکری کی طرح ہے تو سمجھ جاؤ بکری ہے۔ وہ کہنے لگا بڑی دفعہ بٹھایا ہے، کبھی وہ کتے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، کبھی بکری کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا پھر اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ پانی زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کتا ہے، اگر وہ پینا شروع کر دے تو سمجھ لے بکری ہے۔ اس نے کہا بڑی بار رکھا ہے، کبھی چاٹ لیتا ہے کبھی پی لیتا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ گرامی قدر حضرات کبھی چاٹ لیتا ہے کبھی پی لیتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اس کے سامنے پھر گھاس رکھی جائے، اگر وہ چوالی کرے تو بکری ہے، اگر نہ تو پھر کتا ہے۔ کہنے لگا بڑی دفعہ رکھا ہے، کبھی وہ کھا لیتا ہے کبھی کس طرح کر لیتا ہے، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو اس کو ذبح کرو، اگر اندر سے میدا نکلے تو بکری ہے، اگر انتڑیاں نکلے تو پھر سمجھ جانا یہ کتا ہے۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ باقی سوالوں میں تو انہوں نے کہا کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اب یہاں پہ وہ تھوڑا کہتا ہے بڑی دفعہ ذبح کیا ہے، کبھی میدا نکلتا ہے کبھی انتڑیاں نکلتی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات یہ ان کا علمی مقام تھا۔ تو آج پرفتن دور کے اندر حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں مرتے دم تک انشاءاللہ آپ کو یہی درس دیتا رہوں گا، آپ اسی پہ رہیے گا، اسی پہ نجات ہے۔ حضور کے سارے صحابہ وراء الورا، میرے آقا کا فرمان ہے جو میرا کسی صحابی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اور مولا علی کے بارے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو حضور کے صحابہ، حضور کے یار، حضور کی اہل بیت، ان کے ساتھ ہم نے پیار کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کا پابند کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔